السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز۔ ناظرین، آج پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہ بہت ہی گمبھیر اور خطرناک ہو چکی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کی صورتحال سے گزر رہا ہے اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بہت عروج اور بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ غریب عوام کا جو جینا ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج جو لوگ غریب عوام ہے، غریب لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے جو مزدوری کرتے ہیں، سارا دن وہ اتنا سخت محنت کرتے ہیں اور ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ 800-900 روپیہ ملتی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جو پاکستان کی مہنگائی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ 1 کلو جو چیز ہے وہ اس کو مزدوری اجرت ملتی ہے، اس میں وہ 1 کلو چیز اس کو مل رہی ہے، تو وہ اس سے کیا اس کا سرگڑ چلتا ہوگا اس کے گھر کا۔ ناظرین، یہ جو پاکستان کی سچویشن ہے، ہر چیز مہنگی ہے، مظلوم جو لوگ ہیں وہ مہنگائی میں پس رہے ہیں اور پاکستان کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہمارے یہ جو کرپٹ حکمران ہیں، جن کو ہم بہت خوشی سے لے کر آتے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، جن کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں میرا لیڈر نواز شریف اور میرا لیڈر عمران خان۔ ناظرین، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ اپنی سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کو یہ بالکل انہوں نے پس سے پش ڈال دیا ہے اور یہ اپنی کرسی اور اقتدار کی ہوس میں یہ ملک کا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ بھی ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یار ہمارے ہم جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے بھی یا نہیں، ہم بالکل بھی نہیں سوچ رہے۔ ہم ان پہ اندھا دھند اعتبار کر لیتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور جب ہم لوگوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں 9 مئی کا جو سانحہ رونما ہوا، 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا، کچھ دہشت گرد جماعت اور کچھ دہشت گرد لوگوں نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، حکومتی جو گورنمنٹ کے جو املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا، بہت جو ہے نا دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا اور ملک کے اندر بہت افراتفری مچائی گئی۔ MM عالم کا جو ایئر کرافٹ تھا جس کے ذریعے انہوں نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کے 5 لڑاکا طیارے 1 منٹ میں گرائے، اس نمونے کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد کرنل شیر خان جو کہ پاکستان کا شہید نوجوان، پاکستان کا جوان جس نے کارگل کی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کی، اس کا جو مجسمہ بنا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جناح ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی اور پاکستان کا مقدمہ لڑا، انہوں نے پاکستان مسلمانوں کو لے کر دیا، ان کے جو گھر تھا جناح ہاؤس اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ اور کور کمانڈر ہاؤس جو آپ نے جلایا ہے، اس کے اندر جتنے بھی شیشے لگے ہوئے تھے، الماریاں تھیں، جو بھی چیزیں قیمتی بہت ہی مہنگی ترین چیزیں تھیں، ان کو نقصان پہنچایا۔ کچھ لوگ تو چور جو دوسرے لوگوں کو چور کہتے ہیں، وہ خود وہ چیزیں کور کمانڈر ہاؤس سے اٹھا کر خوشی سے لے کر گھر چلے گئے۔ اب جو تم لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا، کس کا پیسہ تھا؟ وہ غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا۔ اب نقصان کس کو ہوا ہے؟ اب جو ریپیئر چیزیں ہوں گی دوبارہ سے، وہ کس کے پیسے سے ریپیئر کروائی جائیں گی؟ وہ غریب عوام کے پیسے سے ریپیئر کروائی جائیں گی۔ اس میں نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ غریب عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان جو امیر لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ان کے پاس بہت خزانے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ذخیرہ موجود ہے، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ان کے اپنی ملیں ہیں، ان کے پاس اپنے روزگار ہیں، ان کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو ان لوگوں کو ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ریڈیو اسٹیشن لاہور میں حملہ کیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، پاکستان کی بلڈنگز عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا،
گجرانوالہ میں میٹرو اسٹیشن کو نقصان ہوا، اس کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایمبولینس تھی وہ گزر رہی تھی، اس کے اندر مریض تھا تو اس مریض کو اتار دیا گیا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی۔ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اس کو زبردستی نیچے اتار دیا گیا اور رکشے کو آگ لگا، نیا اس کا رکشہ تھا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ جو تم نے نقصان پہنچایا کس کو نقصان پہنچایا؟ کیا ان حکمرانوں کو نقصان پہنچایا جو پی ڈی ایم ہے، جو اس وقت ملک میں جو قابض ہیں، زبردستی ہم پر مسلط کیے گئے وزیر اعظم ہیں، ان کو نقصان پہنچایا؟ کیا تم نے وہ جرنیل ہیں، جو جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا؟ کس کو نقصان پہنچایا؟ تم لوگوں نے اپنے وطن کا نقصان کیا ہے، اس غریب عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں جو جتنا بھی نقصان ہوا ہے نا، وہ غریب عوام کا نقصان، غریب لوگوں کا نقصان، مزدور طبقے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو جتنی بھی چیزیں جن کو نقصان پہنچایا گیا، ریڈیو اسٹیشن ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، میٹرو جو گجرانوالہ میں تھی اس کو نقصان پہنچایا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جن کو نقصان پہنچایا ہے، جو تم لوگوں نے برباد کی ہیں، اب یہ ریپیئر کی جائیں گی تو پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ریپیئر کی جائیں گی۔ اس میں کسی بڑے سیاستدان، پی ڈی ایم یا جو بھی جماعت ہے، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا تو غریب عوام کو نقصان ہوا۔ ناظرین، اس حملے میں 9 مئی کے سانے میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ سب پکڑے جا چکے ہیں اور مزید پکڑے جا رہے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس تھانے میں ملوث تھے اور وہ پکڑے جا چکے ہیں اور جیلوں میں بند ہیں، اور ان میں 30 لوگ ایسے ہیں جن کا مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جائے گا اور ان کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جائے گی۔ ان میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے حاشر خان درانی، اور پھر وہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا جیالہ تھا، وہ بہت بڑے بڑے نعرے لگاتا تھا پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے، کہتا تھا کہ ہماری جان بھی عمران خان کے لیے قربان ہے، اور وہ آئی ٹی کا اتنا ایکسپرٹ بندہ تھا اور فری لانسر بھی تھا، اور جو بھی کام ہوتا تھا نا پی ٹی آئی کو آئی ٹی کے متعلق، جو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ بندہ اس مسئلے کو حل کرتا تھا، اور اتنا ایکسپرٹ بندہ تھا کہ وہ ماہانہ جو ہے نا لاکھوں روپے کماتا تھا انٹرنیٹ سے۔ اور آج اس پہ مشکل وقت آیا تو عمران خان نے کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے کہ تم لوگ جو اندھا دھند دوسرے لوگوں پہ یقین کرتے ہو، ان لیڈرز پہ، ان کو ووٹ دیتے ہو ان کو آگے لانے کے لیے، اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو کہ میرا لیڈر میری ریڈ لائن ہے، ہم ان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو ناظرین، یہ بالکل بیوقوفی کا رہا ہے۔ اپنی سوچیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں، اپنے وطن کے بارے میں سوچیں۔ یہ ملک کوئی ایسی حاصل نہیں کیا گیا، یہ ان لوگوں سے پوچھیں اس کی قدر و قیمت جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے خون پیش کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو سیاستدان ہیں، ان کو وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، کوئی بھی جماعت کا جو لیڈر ہے نا، اس کو اس ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو صرف اپنی کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے، اور وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیں غریب عوام جو جیلوں میں بند ہیں، اب وہ سالوں جیلیں کاٹیں گے اور پتہ نہیں کب تک ان کو جیلوں میں رہنا پڑے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب ان کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کو چاہیے تھا کہ اپنے وکیلوں کے ذریعے ان لوگوں کا، غریب عوام کا مقدمہ لڑتے اور ان کو رہا کرواتے۔ اب دیکھیں کہ ان کے جو والدین ہیں، جو لوگ نوجوان پکڑے گئے، ان کے والدین جو ہیں وہ تو رو رہے ہیں نا، وہ بہت پچھتا رہے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کا، اور آج انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو غریب والدین ہیں وہ سالوں ان کے جیلیں کاٹیں گے اور کھپتے رہیں گے ان کے پیچھے، چکر کاٹ کر وہ ان کا حال برا ہوگا، اور پیسے بھی لگائیں گے اور ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اس میں کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ غریب لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہو، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہو، حالانکہ یہ لیڈر کہلانے کے قابل نہیں، یہ اہل نہیں ہے، اس ملک کو یہ بالکل بھی نہیں چلا سکتے۔ اگر
یہ اہل ہوتے تو یہ ملک کبھی بھی اس سچویشن سے نہ گزرتا۔ پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ صورتحال کس نے کی ہے اور یہ کون لوگ اس ملک پہ قابض ہیں؟ یہی لوگ اس ملک پہ قابض ہیں جو چور ہیں، اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم کن لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے ملک کا لیڈر ان کو مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے۔ تو ناظرین، اس بات پر غور و فکر کریں اور ان لوگوں کی باتوں پر اندھا دھند یقین نہ کیا کریں۔ اپنے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو واقعی اس ملک کا فائدہ چاہتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ تو سارے کرپٹ ہیں۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، لوگ ایم پی ایم این ایز وہ سب چھوڑ کر پی ٹی آئی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان پر اب اوکھا وقت، مشکل وقت آ گیا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی اٹیچ رہے گا تو ہمیں جیلیں کاٹنا پڑیں گی، ہم پتہ نہیں کب سالوں جیلیں کاٹیں گے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ نہیں کب تک جیلیں کاٹنا پڑے گی۔ یہ جو لوگ غریب عوام جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو پتہ نہیں کب تک جیلیں کاٹنا پڑیں گی، اور یہ جو آپ کے لیڈرشپ ہے، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آزادی کی جنگ لڑیں گے، کیا ان میں پاور ہے کہ آزادی کی جنگ لڑ سکیں؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو غریب عوام کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے اور کن لوگوں کو ووٹ دینے اور کن کو اقتدار پہ بٹھانا ہے۔ السلام، اللہ حافظ۔